بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عقیل صوفزئی، پروگرام ہے ڈیٹ لائن KP پشاور اسٹوڈیو سے لائیو۔ ناظرین، آپ کو پتہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا ہر دور میں سیاسی اور حکومتی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ اب کے بار بھی جب سینٹ کا خاص کر پشاور نے بہت بنیادی اور لیڈنگ کردار ادا کیا۔ کہ تحریک انصاف اور دوسری پارٹیوں کے حصے میں 2018 کے الیکشن میں آئی تھی، جس پر سب لوگ شرمندہ بھی ہے، جس پر بہت سے لوگوں نے سوالیہ نشان بھی اٹھایا ہے خیبر پختونخوا کی سیاست پر، یہاں کے رویوں پر، اور یہاں پر جو لوگ منتخب ہو کر اسمبلی میں آتے ہیں اسی پر ایک کمیشن بھی بنا ہے۔ کمیشن کے بارے میں عبید اللہ معیار صاحب، جو کہ اس وقت MP تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس میں اپیئر نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ خریدے ہیں ان کو NRO دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، مگر ایک بار پھر تحریک انصاف کے اندر سے اور بعض پارٹیوں کے اندر سے سینٹ کے ٹکٹوں کے مسئلے پر، تقسیم کے مسئلے پر اختلافات کی خبریں آ رہی ہے۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کا اجلاس جو کہ شیڈول تھا اس کو ڈیلے کر کے وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا اور جو پارلیمانی بورڈ ہے ان کا اجلاس بلایا۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب میں، مرکز میں اور سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ جو ٹکٹس دیے گئے ہیں اس پر بعض جو دیرینہ کارکن ہے ان کے تحفظات ہے، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت بھی صورتحال کلیئر نہیں ہے کہ اب شام کو جو خبریں آ رہی تھی اس کے مطابق آپ اسے اندازہ لگائے کہ نجیب اللہ خٹک کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جو کل ٹکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا یا 2 دن پہلے کیا گیا تھا وہ واپس لیا گیا ہے اور لیاقت ترکی صاحب کو دیا گیا ہے۔ مگر ابھی اس پروگرام سے پہلے جب ہم تیاری کر رہے تھے، رابطے کر رہے تھے، تو پتہ چلا ہے کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا بھی کہ کل PDM کا مفتی محمود مرکز پشاور میں ایک اجلاس ہوا جس میں مشترکہ حکمت عملی سینٹ کے حوالے سے اس پر غور ہونا تھا، مگر اس حوالے سے بھی جو آج میڈیا میں خبریں آئی ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ بعض پارٹیوں کے MPs اس قابل نہیں ہے تعداد کے لحاظ سے کہ وہ ایک بھی سینیٹر کو لے کر آئے، مگر ہم نے دیکھا کہ جو فہرست آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 4-5 امیدوار وہ اتارے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو کتنی نشستیں ملنے کا امکان ہے؟ PDM کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس وقت جو ٹکٹوں کے تقسیم کے معاملے پر تحریک انصاف کے اندر ایک کلیش چل رہا ہے، جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر کوئی رائے ذہنی نہیں ہونی چاہیے، مگر ہے اس لیے کہ تحریک انصاف کو ایک اصولی پارٹی کا ہمیشہ سے دعویٰ کرتی آ رہی ہے۔ میرے ساتھ اس ایشو پر اور صوبے کی اوورآل جو ماحول بنا ہوا ہے، جو پالیٹکس ہے، اس پر بات کرنے کے لیے مہمان موجود ہے۔ تینوں بہت باخبر بھی ہے، تینوں اپنی پارٹیوں کی اور اپنے جو ایک نیریٹو ہے اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں، اس کے بعد یہی 3 مہمان میرے سوالوں کا جواب اس حوالے سے دیں گے کہ ہم ایک تجزیہ کریں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں سینٹ کے حوالے سے جو تحفظات، امکانات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ میرے ساتھ بہت باصلاحیت اور باخبر صحافی اور تجزیہ کار فدا دیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فدا، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ پارٹی کی جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کی سٹیٹس کیا ہے اور کتنے سینیٹرز نے منتخب ہو کر آنا ہے 3 مارچ کو جو الیکشن ہونے والے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ PDM کی تحریک کی چابی یا گاڑی جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پر وہ JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے پاس ہیں۔ PDM کا لائحہ عمل کیا بن سکتا ہے؟ کل جو اجلاس ہوا تھا اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ ابھی تک PDM کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک کسی نتیجے پر کیوں نہیں پہنچے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ JUI کے اہم لیڈر جو کہ مرکزی اور صوبائی شورا کے ممبر بھی ہے، اہم عہدوں پر بھی رہے، سابق سیکرٹری مالیات ہے، ارباب فاروق جان صاحب۔ بہت شکریہ ارباب صاحب، آپ بڑے عرصے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اندر کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ جو ایک طریقہ کار بناتا ہے کہ دیرینہ کارکنوں کو، جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تحریک انصاف کے بنانے میں، اس کے بارے میں اگر کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چند ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کل کہا بھی ہے کہ کسی پیرا شوٹر کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور کارکنوں کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے انرجیٹک لیڈر جو کہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، نصیر اللہ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے فدا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے سینیٹرز آنا ہے، کتنے لوگوں نے
اپلائی کیا ہے, تحریک انصاف کی عددی اکثریت کیا ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف کے بعد JUI دوسری بڑی پارٹی ہے عددی اکثریت کی جب ہم بات کرتے ہیں. مگر ہم نے دیکھا بھی کہ اس میں پیپل پارٹی نے بھی 1 2 یا 3 لوگ اتارے ہیں, مسلم لیگ نون نے بھی اتارے ہیں, ANP نے 4 میرے خیال میں یا 3 ان لوگوں نے بھی اتارے ہیں. اوورآل اسٹیٹس پارٹیوں کا کیا ہے, اس کے بعد جو ہے نا اسی کو آگے لے کر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب, آپ نے مجھے دعوت دی. پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے, 94 اس وقت ممبرز ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے, اور اس میں اگر 19 فروری کو ضمنی الیکشن میں PTI جیت کے آتی ہے نوشیرہ ضمنی الیکشن میں, اور حلف ہو جاتا ہے, نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو 95 ہو جائیں گے. 4 افراد جو ہیں, 4 ممبرز جو ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں. اور باپ سے 4 سینٹ کے کینڈیڈیٹ خیبر پختونخوا سے ہیں. جی بالکل. میں ممبرز کی بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں باپ کے 4 ارکان, 4 ممبر ہیں. 4 ممبر ہیں. اسی طرح کاف لیگ کا 1 ممبر ہے, اور 2 آزاد ممبرز کی حمایت بھی حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اس طرح یہ ٹوٹل تعداد جو بن جاتی ہے یہ 102 بنتی ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم اپوزیشن کی بات کریں تو ایک تو تاثر یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم کا بار بار نام استعمال ہوتا ہے, لیکن اندر خانے صورتحال اتنی خوشگوار نہیں ہے جتنا یہ کہا جاتا ہے اور جتنی توقعات ہیں. اس وقت جمعیت علماء اسلام کے ممبرز کی تعداد 15 ہے, اور اس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے ممبرز کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. مسلم لیگ نون کے ممبرز کی تعداد 6 ہے, اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز کی تعداد 5 ہے. 2 آزاد جو ممبرز ہیں ان کی حمایت اپوزیشن کو حاصل ہے. ان میں سے ایک آزاد امجد آفریدی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں, اور باقاعدہ طور پر وہ 27 فروری کو شامل ہوں گے. تو پیپلز پارٹی کے بھی اس وقت 6 ممبران ہیں. اب یہ ٹوٹل اگر جماعت اسلامی کی آپ بات کریں تو اس میں اگر کاغذوں میں دیکھیں, سرکاری کاغذوں میں متحدہ مجلس عمل سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے جو 2 لوگ ہیں, اور پھر ایک جماعت اسلامی کا, اس طرح ٹوٹل یہ ان کا الگ ایک گروپ ہے. پچھلے ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا تھا 3 لوگوں نے. ان 3 لوگوں نے الگ سے گروپ بنایا ہوا ہے. تو ٹوٹل 43 میں سے اگر ہم یہ 3 منفی کریں تو پھر اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ 40 کی تعداد بنتی ہے. 40 اور 102. جی بالکل, بہت بڑا فرق ہے. ابھی تک جو ہے نا وہ ارباب صاحب اس پر تبصرہ بھی کریں گے کہ PDM کا لائحہ عمل کیا بنتا ہے. کل جو مفتی محمود مرکز میں ایک اجلاس ہوا تھا, میں دیکھ بھی رہا تھا, اس میں صدر بابک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہمایون خان بھی بیٹھے ہوئے تھے, باقی پارٹیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں, اور ابھی مزید کسی اجلاس منعقد ہونا ہے کہ جس میں جا کر اگر وہ جو 3-4 آپشنز ہوتے ہیں یا 2-3 آپشنز ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن کا, تو کوئی امکان ہے کہ PDM کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک ایک پلیٹ فارم پر ہو کر الیکشن لڑے گی تاکہ چند سیٹیں جو ہے نا وہ سیکیور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عقیل یوسفزئی صاحب آپ کا شکریہ. بہت شکریہ آپ. اور آپ کے سوال کے جواب میں بات کروں گا, مگر پہلے میں فدادین صاحب نے ایک بات کی کہ PDM کی جو اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا باہر سے نظر آ رہا ہے. تو فدادین صاحب انشاءاللہ ریزلٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں, ریزلٹ سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ PDM کتنی مضبوط ہے اور پاکستانی عوام کی محرومیوں کے ازالے کے لیے یہ بنی ہے. تو انشاءاللہ ہم ریزلٹ سے ثابت کریں گے کہ یہ اتحاد انتہائی مخلصانہ ہے اور ایک دوسرے کو ہم راستہ بھی دے رہے ہیں اور گیپ بھی دے رہے ہیں. میں نے اس کے مضبوط ہونے پہ سوال نہیں اٹھایا, میں نے صرف عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ جو اندر کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے. یہ خوشگوار اور ناخوشگوار لفظ ہے, اس میں بہت سی چیزیں آئی جاتی ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو بتا دے گا کہ اندر سے بھی انتہائی خوشگوار ماحول ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس, جیسے آپ نے کہا ANP نے بھی اپنے کھڑے کیے ہیں, پیپلز پارٹی نے 4 کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیے, فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹیکنوکریٹ کے لیے بھی اور جنرل کے لیے بھی جمع کر دیا. اس کا ایک ہی مقصد ہے, ہماری پارٹی نے بھی 5 ٹکٹس جاری کیے KPK سے. اس کا ایک مقصد ہے کہ جب PDM کے سربراہان آپس میں بیٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو گیپ دیں گے. مثلا یہ بہت ہی ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے سینٹ کا, اس میں جنرل کے لیے بھی ایک آپ ووٹ ڈالتے ہیں MPA, پھر اس کی سیکنڈ ترجیح بھی ہوتی ہے, تیسری ترجیح بھی اس کی ہوتی ہے. تو اس میں ٹیکنوکریٹ کے لیے اب ہمارے پاس اس کے لیے 42
کم از کم ووٹ چاہیے. تو ہمارے پاس ابھی جو تعداد ہے وہ 15 سے 16 ایم پی ایز ہمارے بنتے ہیں. تو اب ہم 42 کو کیسے پہنچیں گے؟ اگر ہم ٹیکنوکریٹ میں اپوزیشن اے این پی، پیپلز پارٹی، ہمارے اتحادی جماعتیں وہ ہمیں سپورٹ کر لے، ٹیکنوکریٹ کی ہمیں ووٹ دے دیں گے. تو ہم اگر وومن میں ہم 15 کے 15 ووٹ ان کو دے دیں گے تو ان کے وومن کی آ جائیں گی. تو اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو راستہ دے کر انشاءاللہ ہم 4-5 سینیٹرز نکال سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی ایک شاید فدا ایک فیکٹر یہ بھی شامل ہو کہ فی الحال ان کا کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں ہے، مگر ایک تو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم مشترکہ ایک لائحہ عمل لے کر آگے لے کر جائیں گے. تو شاید کسی جگہ پر جا کر بلوچستان میں بھی جے وائی کا ایک وہ ہے 3 ایم پی ایز اے این پی کی بھی بلوچستان سے ہے. یہ الگ بات ہے، بہت زبردست قسم کی بات ہے کہ اے این پی بلوچستان کی باپ حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ بھی ہے. یہ ایک الگ کہانی ہے. جی، تو آپ لوگوں کے پاس ایک بار پھر ایک تاریخی کیا کہتے ہیں اس کو اکثریت حاصل ہے، خاص کر اس والے ایک بہت تلخ تجربہ رہا جس پر ہمارے صوبے کی بدنامی بھی ہوئی. اگرچہ عمران خان صاحب نے 20 لوگوں کو نکالا بھی اور اس پر ابھی تک ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ اوپن بیلٹ یا ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے انتخاب کیا جائے. مگر جس طرح ارباب صاحب نے بھی کہا، فیدا نے بھی کہا کہ یہ بہت ٹیکنیکل ایشو تھا، شاید کہ اس طرح ممکن نہیں تھا، حکومت نے وہ کیا نہیں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایک بار پھر تحریک انصاف اندرونی طور پر ٹکٹوں کے تقسیم کے معاملے پر اختلافات کا شکار ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں، لائیو پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں اس وقت بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ فلاں کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اس کو ریورس کیا جائے گا، فلاں کو ریپلیس کیا جائے گا. تو آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ شاید کہ آپ لوگوں کی قیادت میں بھی رابطے کا یا اعتماد سازی کا ایک فقدان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ. بات یہ ہے کہ جب پارٹی بڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو اس میں پھر مقابلہ بھی چلتا ہے، مقابلہ بھی اسی طرح چلتا ہے. میں اگر مولانا صاحب ناراض نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 2 کینڈیڈیٹس، ایک آلریڈی مطلب سٹنگ ایم پی اے نعیم مکیشور اور رنجیت سنگھ کو بھی موقع دیا ہے کہ آپ لوگ بھی سینیٹ پہ لڑے. وہ آلریڈی ہمارے پاس ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں. الحمدللہ ہمارے پاس لوگ اتنے ہیں کہ شاید ٹکٹس کم ہو رہے ہیں. اگر چانس ملتا تو شاید سارے ورکرز کو یہ نا ایڈجسٹ کر سکتے تھے، لیکن اب اوبیسلی ممکن نہیں ہے یہ چیزیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پروپیگنڈے کا شکار ہوئی ہے. پروپیگنڈے کا شکار انٹرنلی پارٹی کے اندر اتنا نہیں ہے جتنا باہر سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ یار یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں یہ آپس میں مطلب کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، لوگوں سے کیا بیٹھ کیا ہو رہی ہے، کس طریقے سے چل رہے ہیں یہ لوگ. تو پروگرام یہ ہے کہ ایکچوئل ہمیں جو سب سے زیادہ مطلب ہمیں محسوس جو ہوتا ہے وہ یہی کہ ایکسٹرنل جو پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ مطلب میں میڈیا بھی بول دوں گا، سوشل میڈیا بھی بول دوں گا، اس کا شکار شاید ہم زیادہ ہو جائیں بنسبت ہے نا پریکٹیکل. ہم مطلب اندر اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا باہر سے مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جتنا باہر سے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اوبیسلی مطلب یہ جو ویڈیوز سامنے آئی تھوڑا بہت نا لوگوں میں ایک خوف سا بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسے پینل میں چلا جاؤں کہ ایک بندہ سلپ ہو جائے اور 18 کے 18 یا 12-15 جتنے بھی پینلز میں لو وہ سارے بدنام ہوں گے کہ یار یہ تو شاید نا سارے ان میں سے کون سا تھا. انشاءاللہ مطلب کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے. ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ باقی پارٹیوں کی طرح ہمارے پاس فائنانس کی تھوڑی سی کمی ہوگی، نہیں تو شاید ہے نا یہ جو بقایا جو سیٹیں شاید جو ہم لوگوں نے اپنے لیے ٹارگٹ کیے ہوئے شاید ان سے یہ جو 2-3 سیٹیں تھی وہ بھی ہم لے آتے. لیکن چلیں ہم ٹریڈنگ نہیں کریں گے، ہم اور ٹریڈنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ مضبوط طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 102 کے 102 ہی ووٹ پڑیں گے. آپ کو اس کا یقین ہے؟ ہاں انشاءاللہ. یہ 102 میں صرف یہ کریکشن کر دوں کہ باپ والے جس طرح آپ لوگوں نے کہا اتحادی تو ہے نا، کیونکہ اتحادیوں کا نا مطلب یہ نہیں کنفرم ہوتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر انشاءاللہ تعالیٰ اتحادی. اچھا یہ ایک بات تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ یہ بھی ایک یہ سب سے بڑا چیلنج خاص کر خیبر پختونخوا کی قیادت کے لیے اس حوالے سے ہے کہ جو بدنامی 2018 کے الیکشن اور اس کے بعد ویڈیو کی شکل میں سامنے آئی ہے، شاید کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا اس کا احساس بھی ہے. اور جس طرح نصیر اللہ وزیر نے بتایا بھی کہ شاید ہم بھی بہت الرٹ ہے، بلکہ بہت سے ایم پی ایز جو کہ مخلص ایم پی ایز ہے وہ خوف کا شکار بھی ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ عقیل جا کر جو ہے نا پسل جائے یا کسک جائے اور معاملہ میرے اوپر آ جائے. تو آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ
جو بڑے ہیں، مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کے اندر کی بات کرتے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہمیں اس پروسیس سے الگ نظر آ رہے ہیں، اگرچہ وہ الیکشنیئر بھی ہے، سب سے بڑا ڈان جو ہے نا وہ ہے تحریک انصاف کے اندر، اچھے پلانر ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے پلانر بھی ہے. اچھا آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، مگر ڈان بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے. خیر ہے، ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ محمود خان صاحب کل وہاں پر ایک میٹنگ، عاطف خان اور محمود خان اور گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب بہت این ہو گئے ہیں، ان کے درمیان ہوئی ہے. مگر ایک اہم میٹنگ جس کی تفصیلات آ رہی وہ یہ ہے کہ محمود خان صاحب اور عمران خان صاحب کی الگ بھی ہوئی ہے اس کریٹیکل سچویشن میں. پھر دیکھا بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عاطف خان صاحب آ رہے ہیں، بعض لوگ وزیر اعلیٰ کی ریپلیسمنٹ کی، چیف منسٹر کی ریپلیسمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ اس قسم کی اطلاعات جب آتی ہے، وہ انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو، میڈیا میں ڈیبیٹ چل رہا ہو، تو اس سے بھی شاید کہ تحریک انصاف کی اوور آل کارکردگی پر یا اس کی جو ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس پر بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. شاید کہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی. جی بالکل عقیل صاحب، میں نصیر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت بڑی ہو جاتی ہے اور جب اقتدار میں آتی ہے تو اس سے توقعات بھی اسی طریقے سے زیادہ ہوتی ہیں. یہ ہے بالکل. اور عاطف خان کی جو واپسی کا معاملہ ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا سادہ نظر میں آ نے رہا آپ کا کالم بھی آج پڑھا ہے، اس میں بہت سے جی. اور یہ عاطف خان کے حوالے سے جب ہوا 26 جنوری 2020 کو، یعنی جب ان کو فارغ کیا گیا اپنے 2 ساتھیوں سمیت، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اگر عاطف خان باہر رہیں گے حکومتی سیٹ اپ سے تو خطرناک ہوں گے، اگر وہ اندر ہوں گے تب بھی وہ خطرناک ہوں گے. تو میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے کچھ چیزیں واضح طور پر بتائیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے عاطف خان صاحب جو ہیں وہ ایڈجسٹ تو ہو جائیں گے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بظاہر تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن اندر خان ایک خوف کی فضا ہے. عاطف خان کا شمار ان وزراء میں ہوتا تھا کہ جو جن کی صلاحیتوں پہ کوئی شک اس پہ بات نہیں ہو سکتی، کہ ان کی تعریف بھی بہت ہوتی رہی. اور اس بات پہ حیرت کا اظہار بھی بہت کیا گیا جب عمران خان نے اتنا سخت فیصلہ کیا، اور وہ ان کی مجبوری تھی، وہ فیصلہ انہوں نے لینا تھا. اپنے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے مضبوط ثابت کرنا تھا، کیونکہ ان کے حوالے سے مینڈیٹ ان کے پاس ہے، کہ ان کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ وہ شاید کمزور وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن بیچ میں انہوں نے پھر اپنی کارکردگی بھی دکھائی. آج محمود خان شاید اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا شروع میں ایک تاثر دیا گیا تھا. اجلاس بھی ہوئے اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو سینٹ الیکشن میں ان کو سیٹ بیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ایسا سرپرائز آ سکتا ہے جو تحریک انصاف کے لیے، توقع میں نہ ہو، تحریک انصاف کی قیادت کے لیے ایک دھچکے کا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے مترادف ہو سکتا ہے. کہ اس وقت باہر سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، خود تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے. کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کور ملا، ایک جواز ملا تحریک انصاف کے کارکنوں کو، کہ ان کے تبصروں میں آپ سوشل میڈیا کے میدان میں دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب اور کپتان صاحب کا ویژن اور ورکر اور وفاداری اور یہ ساری چیزیں. پھر اس میں آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ٹکٹ کس کو دیا گیا، یعنی جو اے ٹی ایم ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان کو زیادہ تر ٹکٹ دیا گیا ہے. میرے نزدیک پیسے والا ہونا، مالدار ہونا، صنعتکار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت نہیں ہے، تو یہ بھی تو اس ورکر کے ساتھ زیادتی ہے جو 22 سال سے آپ کے ساتھ ہے. اور کچھ اس میں ورکر ایسے ہیں کہ جن کا نام ہے لسٹ میں، ان میں کچھ ورکروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ زندہ باد مرد آباد والا ورکر ہوتا ہے، اور دوسری قسم ایلیٹ کلاس کے ورکر کی ہوتی ہے. کچھ اس میں ایسے ورکرز ہیں جو ہے نا وہ کارکن بن کر اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں. ان کی پریزنٹیشن تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایلیٹ کلاس والے کارکن بن جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ جو فدا صاحب نے بات کی کہ مگر وہ تو فدا انہوں نے کل جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی، پھر شوٹر کا ذکر ہوا ہے، مگر آج وہ فیصل واڈوا صاحب ہے کہ کیا ہے، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کو رکھا جائے گا. آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرے خیال میں کوئی بڑی بریک تھرو نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بھی ایک کنسلٹیشن پروسیس یا جو کچھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ جاری ہے. مطلب مسئلہ ابھی تک بدستور موجود ہے. آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ مثال کے طور پر ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں یا جو وائی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو یا جس طرح انہوں نے بتایا کہ
चंद जगहों पर एटीएम भी होते हैं, हर पार्टी में होता है, और एटीएम होना जिस तरह उन्होंने बताया कि बुरी बात नहीं है, मगर उसको फिर एक्सप्लॉइट करना या अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में वो बहुत बुरी बात है। जब हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तारीख को देखा है कि आपको क्यों इस तरह नहीं लग रहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के भाई इसमें है सेनेट के, एक भाई को टिकट दिया गया है, जी बिल्कुल, एक बेटा कौमी असम्बली के मेंबर है, मौलाना साहब तो खैर अपने जो पीडीएम के मतलब बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस सीट को, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनकी तकरीरों को। तो आपको इस तरह नहीं लग रहा कि पार्टियों को भी इस तरह की नज़रसानी होनी चाहिए अपनी पॉलिसियों पर कि उन पर कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात भी ना हो, मीडिया उंगलियां भी ना उठाए। कल भी वक़ास शाह के प्रोग्राम पर बहुत से लोग जो है ना, आरिफ सऊदी साहब ने चंद सख्त बातें की है तो लोगों ने बड़े पूरी दिन आज हमें जो है ना कंप्लेंट्स आ रही थी। तो तासुर दिया जो जा रहा है कि अब अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ भी उन रास्तों पर या उन फार्मूलों पर तरीक़ों पर चलने निकली है जिस पर बाकी पार्टियां चलती आ रही है, जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि हम रिवायती और ख़ानदानी और विरासती सियासत को इसको ख़त्म करेंगे। अकील यूसुफज़ई साहब, मैंने नसीरुल्लाह वज़ीर साहब की बात को काटा नहीं कि इन्होंने कहा कि हमने गरीब लोगों को टिकट्स दिए हैं। इनकी पार्टी ने, इनके जो नज़रियाती कारकुन हैं, यकीन करें उसमें इतनी बेचैनी पाई जाती है कि वो लोग रो रहे हैं कि हमने 18 साल 20 साल इमरान खान के साथ वो भाग दौड़ की, हम भागे, नए पाकिस्तान के ख्वाब हमें दिखाए गए, हमने मेहनत की, मगर आज ये पोजीशन है कि जितने भी मालदार लोग हैं उनको टिकट्स जारी हुए हैं। ये बड़े बड़े ख्वाब दिखाना और मेरिट लाना, ये बातें करना बहुत आसान है, मगर इस पर प्रैक्टिकली काम करना ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सख्त फैसलों की ज़रूरत होती है। भट्टो ने पाकिस्तानी अवाम को सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, सब ने उसको पसंद किया, बहुत बड़ा लीडर बन गया, एशिया का आवाज़ लगाई। इसी तरह इमरान खान ने भी बहुत बड़े ख्वाब लोगों को दिखाए। कहाँ गया वो मेरिट, कहाँ गए वो लोग नजरियाती लोग, वो पिस गए हैं, उनको टिकट्स क्यों नहीं देते हैं? अब 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे, ये बात कितनी खूबसूरत है। उस दिन हम भी पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे जिस दिन 1 करोड़ नौकरियां इमरान खान लोगों को दे दे। आज गरीब नौजवान, उनको अपने साथ मिलाकर पाकिस्तानी नौजवान ने, हमारी बहनों ने, बेटियों ने, नौजवानों ने इसके साथ कितनी स्ट्रगल की है। आज उनको क्या बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तान को ठीक करें, उसके बाद फिर हम आपका नंबर आएगा। अभी 1 करोड़ नौकरियां दे देना, मेरे ख्याल में वो तो ऐसी गलती हो गई है। 50 लाख घर किधर है? नसीरुल्लाह जो है ना बड़ा शरारती है, इस पर तबसरा भी करेगा। मेरे ख्याल में वो कह रहे थे कि हम लोगों से 1 करोड़ नौकरियां लेंगे। अभी फिलहाल तो इस तरह लग रहा है, अब ऐसे ही लग रहा है। तो अब 50 लाख घर किधर है? ये बहुत अच्छा नारा है, इनको देना चाहिए। जिस दिन इमरान खान 50 लाख घर दे दे, 1 करोड़ नौकरियां दे दे, 1 अरब दरख्त लगा दे, उस दिन हम भी पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, मगर जब से इनकी हुकूमत आई है, मुझे नसीरुल्लाह वजीर साहब बैठे एमपीए हैं, ये मुझे बता दें कि इमरान खान ने जो ख्वाब लोगों को दिखाए थे उसकी ताबीर कहाँ है? उसमें 3 काम मुझे बता दे कि लोगों के साथ उसने क्या किया। सिर्फ 3 काम मुझे बता दे, मैं मान लूंगा कि तेरी हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है। तबसरे से 2 बातें निकली। एक ये कि आप लोगों ने गैर हकीकत पसंदाना ख्वाब दिखाए थे, एक ये, और अभी ये कह रहे हैं कि मतलब आपका कारकुन भी मायूस है। दूसरा ये कि आप लोगों की पार्टी में भी जिस तरह फिदानी भी कहा कि जो एटम बम मशीन है, देखे ना बाद लोगों का एक शनाख्त बाद लोगों की तरह बन जाती है कि आप इसको जो है ना अभी एटीएम नहीं कह सकते, एटम बम मशीन कह सकते हैं। ये एक इनकी पार्टी में भी रहे हैं ना, जरूरत होती है इनकी पार्टी में भी। आदम स्वाति साहब तो पहले इनकी पार्टी में थे ना, वो हर पार्टी अभी इनकी पार्टी में। हर पार्टी की तो इस पर आपसे तबसरा करना है, इसलिए कि मेरे ख्याल में लग रहा है कि हम 3 हैं और आप अकेले हैं, मगर ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। जरूर जरूर।
بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن ہے, خاص کر سینٹ 2018 کے الیکشن کے بعد, یا اسی پس منظر میں جو ایک پرانی ویڈیو سامنے آئی ہے, کمیشن بھی بنا ہے اور اس پر لوگ بات بھی کر رہے ہیں, اس پر تبصرے بھی جا رہے ہیں. مگر ابھی ایک اور مرحلہ جو کہ سینٹ 2021 کے حوالے سے ہے کہ ایک اور چیلنج درپیش ہے تمام پارٹیوں کو, خصوصاً تحریک انصاف کو. جی وہ جو ارباب صاحب بات کر رہے تھے اور میں نے جو سوال کیا ہے اسی سے لنک ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو لسٹ میں نے دیکھی ہے اس میں آپ کے والد صاحب جو کہ بہت اچھے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, نصیر اللہ وزیر صاحب, انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا. تو آپ لوگ کیوں اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی خاندان سے یا چند ہی علاقوں سے بیک وقت بہت سے لوگ, ان کا سامنے آنا ضروری ہے حکومت یا اسمبلی کا حصہ ہونے کے لیے؟ اس لیے کہ فدا ان سے ہٹ کر بھی جو احمد خان ہیں وہ بھی کینڈیڈیٹ رہے ہیں, انہوں نے بھی کیمپین چلائی ہے, جو وزیر اعلیٰ صاحب کے دستراز سے, اور جو کہ پورے ملکنڈ ڈویژن کو کنٹرول کر رہے ہیں, بہت پاورفل آدمی ہے. باقی اس پر لوگ ذکر نہیں کرتے. جی سب سے پہلے تو میں ارباب صاحب کو نا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے کرٹیسائز بڑا کیا. بالکل صحیح ہے, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے لیکن کبھی ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پی ڈی ایم والوں کو این آر او نہیں ملنا, وہ تو کنفرم ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اے ٹی ایم ہمارے ہر بندے کے جیب میں, اے ٹی ایم کا نام بھی بنانا کوئی مطلب ہے نا لاجک نہیں ہے. بات یہ ہے وہ جو میں نے ایٹم بم لفظ استعمال کیا تھا نا, تو اب کے بار جو پیدا نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ شاید کہ کوئی شاکنگ نیوز ہو, کوئی سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہو, تو اسی بیک گراؤنڈ میں نے بات کی تھی کہ اب کے بار ایم پی ایس کی تعداد بہت زیادہ ہے فدا, تو اس حوالے سے اے ٹی ایم جو ہے نا ایٹم بم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا. ابھی آپ نے سوال کیا, میرے والد صاحب نصر اللہ خان وزیر کسٹم کلیکٹر ریٹائرڈ ہیں, ٹیکنوکریٹ پہ بھی انہوں نے کیا, جنرل پہ بھی کیا. وہ ان کا حق ہے آزاد حیثیت سے. پارٹی میں پارٹی کی جو پالیسیز ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندرونی باتیں ہوتی ہیں جو چل رہی تھی, لیکن کورنگ کینڈیڈیٹ ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ انہوں نے بھی اپنا اپلائی کیا, اور آئی تھنک کہ مطلب ہے نا بہت سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. شاید ہے نا مطلب موقع بھی ملے, ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ جو فائنل ہوئے ہیں تو یہ آخری دن تک بھی چل سکیں گے, اٹس ناٹ فائنل. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ فیملی سے کیوں, ایکچوئل فیملی سے نہیں ہوتا. فیملی میں مطلب ایک آدھ بندہ ہے جس کے اوپر آپ کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آپ کے ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے ڈیلیور بھی کر سکتا ہے اور آپ کی ریپرزنٹیشن بھی اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ عام عوام کو فائدہ جائے. صحیح. تو اس بیس کے اوپر انہوں نے بھی کاغذات جمع کروائے, اور ہمارے جس طرح بھائی نے کہا کہ غریب, یہ مطلب میں خود بھی ہے نا مطلب افسوس, کیونکہ میں خود بھی مڈل کلاس سے ہوں, لوور مڈل کلاس سے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. صحیح. بالکل حق بنتا ہے کہ نا ہر بندے کو موقع ملے, لیکن یہ جو الیکٹورل پروسیس جو ہمارے پورے ملک میں ہے, جس کی وجہ سے مطلب بہت سارے مشکلات, بہت سارے ایسی پالیسیز کے اوپر جو ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں لیکن ہے نا ہو نہیں پا رہی, ٹھیک ہے, جو بلیک میلنگ کا ایک سسٹم چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہی ساری چیزیں جو ہمیں روک رہی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ فیور کرنے میں. یہاں پہ سیاست میں ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم پارٹی کے ساتھ 2 4 6 جلسوں میں جاتے ہیں تو 5ویں دن سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کینڈیڈیٹ بنانا چاہیے. بلدیات آ رہے ہیں, سارے ورکرز ایڈجسٹ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی پالیسیز یا وہ اپنی جو ڈیلیور کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر وہ ووٹ مانگیں گے. یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے, آج ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, یہ خود کہیں گے اور پھر ورکروں کو ایسے ہی مطلب یہ بھی قبائلی ہے. اچھا, اس کو طریقہ آتا ہے ہینڈل کرنے کا. میں صرف ہے نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی بہت عرصہ پہلے سے شاید کہ وقتی طور پر ریزسٹنس ہو. اب یہ بتانا صاحب میں ذرا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا پارٹیاں جو ہیں جو آج الحمدللہ سارے مطلب صاف شفاف ہے اور ہم لوگ نہیں ہیں صحیح, انہوں نے بھی ہمیں ایک نظریہ دیا تھا اسلام کو, شریعت نظام کو لانے کا, لیکن نہیں ہو سکا. پیپلز پارٹی نے بھی روٹی کپڑا مکان کی بات کی, لیکن ہوا کیا 10 فیملیز ہی ہیں جو بہتر ہوتی جا رہی ہیں وہاں پہ. ہم لوگوں میں کیا, ہم لوگوں میں صرف یہ کہ ہمارے جہانگیر ترین کے جہاز لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں,
وہ اپنا بزنس مین ہے. اب اس کے اوپر آپ کو ہم لوگوں نے پورا موقع دیا. ہم نے جہانگیر ترین صاحب جیسے میں انسان خود کو پائلٹ بھی ہوں, میرے پاس اپنی جہاز بھی ہے, تو میرے جہاز لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں, اس لیے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. مگر ایک بات یہ کریڈٹ تو دے دینا, جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اس وقت تادم تحریر, تادم اس موقع پر پشاور ابھی تک حرکت میں نہیں آیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی, نو ڈاؤٹ آپ کی بات صحیح ہے کہ یار غریب لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جو سینٹ ہے, سینٹ میں فائنانس کے زیادہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹ یا ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, جو لوگ نصیر اللہ وزیر صاحب ٹیکنیکل لوگ, یہ بہرامن تنگی صاحب کو ٹکٹ دے دیا, غریب ورکر ہے, پیپلز پارٹی نے اس کو عزت دی. سندھ سے ایک عورت کو اٹھا کے اس کو ٹکٹ دے دیا. جب جیت کی طرف مگر ایک بات تو ہے نا, جب جیت کی بات ہوگی تب میں دیکھتا ہوں کون کس کو پارٹی دیتا ہے. جب جیت کی بات ہوتی ہے تب نعیم کیشور کو یا رنجیت سنگھ کو نہیں ملے گا, پھر اور لوگ ہوں گے. یہ دو لوگوں کا نام بار بار لے رہے ہیں, یہ بار بار اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس لوگ ختم ہو گئے ہیں, ان کے پاس لوگ ختم ہو گئے, ان کو سلیکٹ, مطلب مجھے افسوس اس بات پہ, یہ 2 سیٹیں بھی کسی ورکر کو ملنی چاہیے تھی. نعیم کیشور تو عام ورکر ہیں, لیکن ممبر تو ہے نا آلریڈی, ممبر تو آلریڈی ہیں, ممبر پروونشل اسمبلی ہیں دونوں. اگر ان کے پاس ٹکٹ دینے کے لیے مطلب ہمارے ممبرز ہی رہ گئے, ٹھیک ہے, تو آپ خود سوچیں کہ نا کہاں تک ہے نا پارٹی گئی ہو, مطلب ہر کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ جو ہے. اور آپ نے بہرامن تنگی اور کی بات کی تو اس پر میں نے ایک تبصرہ بھی کیا تھا, لوگ بہت سے ناراض بھی ہو گئے تھے خبر نیوز پر لاسٹ ویک, کہ بہرامن تنگی کو 16 ووٹ ملے تھے اور روبینہ خالد صاحبہ کو 2018 کے الیکشن میں 46 ووٹ ملے تھے. اس طرح ہے 33 ووٹ ملے تھے. 33 ووٹ ملے تھے. کچھ جو تھے ایم پی ایس کتنے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیپل پارٹی کے اس وقت تھے 5. اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اس وقت 7 تھے, اس وقت 7 ممبرس ہیں, اور بہرامن تنگی صاحب کو 16 ووٹ ملے تھے اور روبینہ خالد صاحبہ کو 33 ووٹ ملے تھے. اور اس سے پہلے اتنے ہی ووٹ میرے خیال میں ستارہ ایاز صاحب کو ملے تھے. ایک بات اس پر اوورآل ایک پارٹی پر آپ ایک تبصرہ کریں. دیکھیں ارباب صاحب ان کے اے ٹی ایم کی بات تو کر رہے ہیں نا, مگر ان کے پاس بھی ہزارہ سے 2 اے ٹی ایم ماضی میں رہے ہیں, مگر وہ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. مگر میرے پاس دیکھیں عقیل صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں نا, یہ تو ماضی کی بات ہے نا. ماضی میں تو مطلب آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں یا جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کتنا بولتے رہے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب اے ٹی ایم کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, پارٹی کو فنڈ کرنا, پارٹی کو چلانا, پارٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. امریکہ میں بھی ایک بات کہنے والوں کو یا سننے والوں کو بتائی جائے کہ امریکہ میں سینٹ کے الیکشن کے دوران اسی طرح کی اے ٹی ایم اور لابنگز اور ملٹی نیشنل جو ہے نا اپنا رول ادا کرتے. اتنی بری بات نہیں ہے, مگر کارکنوں کی بھی عزت افزائی ہونی چاہیے. اچھا یہ ستارہ ایاز صاحب, اس پر بات ضرور کریں آپ. اوورآل باقی پارٹیوں پر بھی, صرف تحریک انصاف کو ہم وہ نہیں ٹھہرا سکتے. ایک تو یہ ہے کہ یہ عاطف خان صاحب, یہ ان سے بھی پوچھنے کا سوال ہے نا کہ وہ جو بعض پارٹیاں, ان کی پارٹی اور ایم پی کہتے ہیں کہ ادھر بنیگالہ میں ایک ڈرائی مشین پڑی ہوئی ہے, ادھر بندے کو جو ہے نا اس میں ڈال کر پھر جب وائر نکلتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. واشنگ مشین. ہاں, آپ ان کو خوش کر رہے ہیں مطلب. نہ یہ اپوزیشن کا الزام ہے. مگر پھر ہم نے دیکھا بھی, میں تھوڑا سا اس کو تمہید آپ کے لیے باندھتا ہوں کہ دیکھیں جو فگرز ہے جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہے, ایم پی کے پاس 12 سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے, اور آپ کو بھی اس کا پتہ ہے, کہ میاں افتخار صاحب بھی کینڈیڈیٹ تھے مگر ان کو اس لیے ٹکٹ نہیں دیا گیا کہ ان کے پاس اے ٹی ایم نہیں تھا اور ہدایت اللہ صاحب کے پاس تھا. اور اسی پارٹی کو لاسٹ الیکشن میں اس کی ایک کینڈیڈیٹ کو یہ ستارہ ایاز کس کاتے میں بلوچستان سے ایم پی اے بن کر آئے گی اور کس طرح یہ سینیٹر ساری. اور بیرسٹر سیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. ہمارے وہ جو سینیٹر جو کہ بلوچستان سے ہو کر آئیں گے وہ کون کون ہیں جو کہ ممکن ہے ہمارے صوبے کے, ہمارے صوبے سے جو ممکن ہے. ہمارے صوبے سے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی لسٹ ہے جو نہ بلوچستان اسمبلی سے. بلوچستان اسمبلی سے ستارہ ایاز صاحب ادھر سے اڑ کر ادھر کیوں گئی ہے؟ باپ پارٹی تو ادھر بھی تھی. ماضی میں آپ نے عقیل صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے. یہاں ووٹ منتقل کیے گئے ہیں, خود ایم ایم اے نے یہ کیا ہے ماضی میں,
اور کراچی کا ایک رہنمات نام میں بھول رہا ہوں، ان کو یہاں سے ان کا ووٹ یہاں سے کروایا گیا تھا۔ اسی طرح اگر باقی صوبوں سے لوگ آتے ہیں ہمارے صوبے میں تو پھر ہمارے صوبے کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بلوچستان۔ اچھا، یہ کوٹا سسٹم ہے، وہ جو فاٹا کی نیکس فاٹا کے لیے تھا۔ اچھا، ستارہ ایاز کا جو کیس ہے وہ ایک تو پارٹی نے عوامی نیشنل پارٹی نے ان کو بہت زیادہ عزت سے نوازا تھا۔ ایک تو ان کو ایم پی اے بنایا، پھر ان کو منسٹر بنایا، پھر ان کو سینیٹر بنایا، پھر جب وہ صادق سنجرانی بیچ میں آ گئے تو بس یہاں سے پھر راستے جدا ہو گئے اور پھر ان کو پارٹی سے نکالا گیا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا تھا اور پشاور پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا تھا، ان پر جو کیسز تھے کرپشن کے وہ بھی کچھ ہوائی قسم کی مخلوق نے وہ کیسز جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ اسی کا صلہ ہے، اسی کا صلہ ہو سکتا ہے۔ تو عقیل صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کا بیچ میں آنا اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کا بیچ میں کردار، اور پھر جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی سیاست کی جب آپ بات کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ جب زیادہ الزام لگتا ہے تو بلوچستان کے حوالے سے ہی لگتا ہے، لیکن یہ جو ویڈیو آئی ہے اس نے تو خیبر پختونخوا میں بھی آپ کو بتا دیا ہے نا کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے، میں ایک تو یہ ہارس ٹریڈنگ کا لفظ جو ہے یہ اس کے سخت خلاف ہوں۔ ہارس جو ہے نا، ہارس کی توہین ہے۔ گھوڑا جو ہے نا، گھوڑا بہت قیمتی جانور ہے، بہت مقدس، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جنگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ دوسرا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے نا، وہ ٹرمینالوجی میں نہیں ہے نا۔ یہ گندے ہارس کے نیچے جو یہ گندے انڈے ہیں، گندے انڈے، اور گندے انڈوں کو خریدنے کے لیے ہر پارٹی کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک اے ٹی ایم ہونا چاہیے، ورنہ جمعیت علماء اسلام کے پاس دیرینہ کارکن کی صورت میں، یعنی جلیل جان صاحب موجود ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ جلیل جان ہے نا؟ نہیں، وہ نہیں ہے جی، پچھلے دور میں، پچھلی حکومت میں جی پچھلے نہیں، ہماری پارٹی تو الحمدللہ ایسا کرتی ہے کہ علماء کو ضرور ٹکٹس دیتی ہے۔ جب ہمارے جے یو آئی کے بہت سارے ایم پی ایس تھے اس صوبے میں، ہماری حکومت تھی، ہم نے شانگلہ سے ایک سینیٹر راحت حسین صاحب کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا، ہم نے دیر سے مولانا گل نصیب خان صاحب چکدرہ سے ان کو ٹکٹ دیا تھا، ہم نے ابھی بلوچستان سے ہمارے جو سینیٹر بنے انتہائی غریب شخص، اور وہ ابھی ہمارے سینٹ میں نمائندگی کر رہے ہیں، فیض محمد صاحب۔ تو ہماری تو روایت رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کو ہم نے ٹکٹ دیا، ہمارے تو علماء کو، دیندار لوگوں کو، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، شیخ القرآن ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو مسجد میں درس قرآن دیتے ہیں، ہم ان کو اٹھا کر سینٹ پہ ایوان بالا میں بٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے اچھی قانون سازی کرے اور پاکستانی عوام کے مستقبل کے وہ جو قانون سازی ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ نہیں، اور ان لوگوں نے جو جے یو آئی کے ترجمان ہیں یا جو سینیٹرز ہیں جن کا انہوں نے نام بھی لیا، چند تو خیر کسک بھی گئے ہیں، پسل بھی گئے ہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، خیر شاید ان میں سے چند لوگ باپ میں بھی چلے جائے، بلوچستان سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں ایک بات ہے کہ لیڈروں کو لے کر آتی ہے جے یو آئی ہمیشہ، اس لیے کہ جب وہ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں اور جو منطق سے اور جس طریقے سے اور جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں تو جے یو آئی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتے ہیں۔ یہ والا اس ویڈیو پر تھوڑا سا تبصرہ بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ اب کے بعد پھر خطرہ ہے، آپ سب لوگ ٹینشن میں ہوں، مجھے پتہ ہے جو نظریاتی ایم پی ایز ہے یا جو کارکن ہیں کہ انہوں نے کہا، عبداللہ معیار صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے این آر او کی بات کی، وہ سرخی چل بھی رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ خریدے ان کو این آر او دیا گیا ہے، تو وہ پیدا اس پر تبصرہ بھی کر لے گا کہ کمیشن کا سٹیٹس کیا ہے، اس نے کام شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا پرویز خٹک صاحب یا اسپیکر کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے، اپوزیشن یا میڈیا کی اپنی جگہ پر مگر کارکنوں میں بھی۔ تو اس والے کمیشن کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے یا آپ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو پھر اس قسم کی ویڈیو آپ لوگوں کے بارے میں بھی آ سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، ڈرے گا وہ جو اس طرح کی ویڈیوز میں انوالو ہوگا، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ نا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر بھی آپ وائلڈ گیس نہیں کر سکتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب یہ جو لوگ یہاں پہ ہے نا سازش انتہائی زیادہ سازشیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، انتہائی زیادہ اس ملک کے اندر نا۔ تو یہاں پہ ابھی بھی ہے نا مطلب کینڈیڈیٹس کو ڈیگریڈ کرنا یا ووٹرز کو ڈیگریڈ کرنا یہ ہمارے عام چل رہا ہے، یہ ہماری روایت کا حصہ ہے۔ اب ہاں، یہ کل ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کے ویسے بھائی نے ہے نا وہ بات کی کہ ہم لوگ واپس آئیں گے۔ میں نے کہا کہ یار آپ لوگ اس لیے نہیں آ سکتے کہ جس ٹائم آپ لوگ تھے اس ٹائم میں گاؤں کا، محلے کا ایک مشر ہوتا تھا،
وہ مشر بولتا تھا تو اس کے بعد پورا مولا کہتا تھا کہ لبیک. ٹھیک ہے, آج میں نے کہا کہ اس مشر کا بیٹا بھی اپنی سوچ خود رکھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, دور اس طرح بدل گیا, وہ دور بدلنا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. تو اس دور میں پھر یہ ہے کہ obviously ہر گھر میں 10 بندے اگر پی ٹی آئی کے ہیں, 2 بندے پھر اور پارٹی اچھی بات ہے. تو وہاں پہ آ کے کرٹیسزم اور وہاں پہ آ کے صرف ہم لوگ ہے نا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ایک بات اپنی طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, آج الحمدللہ اس ملک کو اگر زبان دی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے, اگر کانسیپٹ دی ہے کہ یار اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو, تحریک انصاف کے اندر کے عوام کو, یہ پاکستان تحریک انصاف کا کریڈٹ ہے کہ آج الحمدللہ مطلب کوئی بھی ہے نا اپنے مشکلات اور اپنے قصوں کے لیے نا مطلب اپنی سٹیج ایک بنا سکتا ہے. رہی بات سینٹ کی, انشاءاللہ تعالی میں پھر کہوں گا کہ ہمارے 5 جنرل ہے تو 2 ٹیکنوکریٹ, لیکن میں وہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مطلب جو ہمارے ووٹنگ نمبرز جو ہیں اس میں ایک ٹیکنوکریٹ, ایک فیمیل اور ایک مائنورٹی, انشاءاللہ تعالی یہ ہماری 8 سیٹیں کنفرم ہوں گی اور خان صاحب کو یہ ہے نا خیبر پختونخوا کی طرف سے ایز اے تحفہ جائیں گی. ہم لوگوں نے اس پہ بھی کریٹیسائز نہیں کیا, نو ڈاؤٹ ہمیں ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح بھائی نے بات کی کہ ہر ریجن سے بندے کو لینا چاہیے تھا, ایک آدھ بندے کو, مطلب 2 پشاور سے ہوئے, 2 مردان سے ہوئے, تو ہر بندہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ایک ہی جگہ سے کیوں, لیکن پھر بھی جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہم انشاءاللہ. اچھا, اسی سے آپ کے تبصرے سے ایک سوال نکلا ہے, آپ جو ایک منٹ کہ میں آپ جنوبی وزیرستان سے ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جنوبی وزیرستان میں 1 ہفتے پہلے بھی وہاں پر ایک چیک پوسٹ پر اٹیک ہوا ہے, 4 ہمارے جوان وہ شہید ہو گئے ہیں. اس میں یہ جو لسٹ ہے وہ پیدا کو بھی پتہ ہوگا کہ اس میں ایکس پارٹا سے آپ لوگوں کی لسٹ میں کتنے لوگ ہیں کینڈیڈیٹ, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, کیا ہے ایز اے ٹرائب؟ تو وہ کیونکہ ہمایون مومند بھی مومند ہے, 200 مسعود ہمارے فاٹا سے, بلکہ ایکس فاٹا میں ساؤتھ وزیرستان مسعود ایریا سے, انہوں نے 2 دفعہ الیکشن لڑا اور خان صاحب کے بڑے کلوز اپنے جاب کے اس میں مطلب دور میں انہوں نے مطلب خان صاحب کو سب سے پہلے جو سٹارٹنگ پارٹی کی ہوئی ان کے گھر سے ہوئی ہے, تو ماشاءاللہ سے خان صاحب کے بڑے کلوز اور پرانے ورکر ہیں. 2 ہیں جی. اور رہ گئی بات, ہاں ٹھیک ہے, مطلب 2 ہیں اب یہاں پہ ٹیکنوکریٹس. لیٹ سی کہ اب یہاں پہ کون سا فیصلہ ہوتا ہے, جو پینلز بنتے ہیں اس پینلز میں میرے خیال میں ایکس پارٹا کو نمائندگی دینی چاہیے. جی آپ کو میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں, وقت بھی توڑا ہے. یہ کیسی حکومت ہے, یہ تحریک انصاف کی کیسی پالیسی ہیں کہ جس میں عوام مر رہے ہیں, جس میں بے روزگاری انتہائی بڑھ گئی ہے, جس میں جی ڈی پی گروتھ انتہائی نیچے گر گئے, جس میں نوجوان یہ آج کل چوری ڈکیتیوں پہ اتر آئے. پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک نوجوان چوری کر رہے, دکاندار کو کہہ رہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے میں نے یہ چوریاں سٹارٹ کی ہے, اللہ کرے کہ یہ حکومت چلی جائے. جب نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے, انشاءاللہ آنے والے الیکشنز میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اس حکومت کی پالیسیاں کیا ہے کہ جب صادق سنجرانی صاحب کے سینٹ الیکشن میں ان کو خفیہ رائے دہی, سارے پوزیشن کے سینیٹر زیادہ ہے, پورے پاکستان کے عوام الحمدللہ سمجھدار لوگ ہیں, عوام دیکھتی ہے الحمدللہ ہماری پاکستانی عوام انتہائی زیرک ہے, وہ اپنے فیصلوں سے بیلٹ کے ذریعے وہ پوری پارٹیوں کو چینج کر دیتی ہے. اور وہ دوسرے والے کینڈیڈیٹ وہ تو ہاتھ آپ لوگوں نے کیا جو پی ڈی ایم کے حصہ ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ 2018 الیکشن میں بھی خفیہ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے تو ہم ہار گئے. صادق سنجرانی صاحب کے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں واقعی اس ملک کو چلانے والے کوئی اور لوگ ہیں, یہ ایسے ہی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سینٹ الیکشن دیکھ لیں, وہاں پہ خفیہ رائے دہی سے ان کو ضرورت تھی, یہ لوگ چپ ہو گئے. اب ان کو اپنے ایم پی ایس پر اعتماد نہیں ہے. ایم پی اے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, لاکھوں لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے, وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھتا ہے. آپ کو اس پہ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ جو آپ نے اتنے مالدار لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں کہ ان کا ضمیر ملامت اسے کر رہا ہے کہ میں اس کو ووٹ نہیں دیتا. ایم پی اے ان کے زیادہ ہیں, سینیٹرز ہمارے زیادہ بنیں گے, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اعتراض ہے ساری چیزوں پہ تو شو آف ہینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. ابھی آپ لوگوں کو شو آف ہینڈ میں وہ ہے فائدہ ہے تو آپ شو آف ہینڈ کی بات کریں, وہ بھی سپریم کورٹ نے الحمدللہ ہماری بات مانی ہے. جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں حکومت
बैक फुट पे हो गई, इसी तरह इसमें भी बैक फुट पे हो गई। ये तो एक एमपीए के साथ ज्यादती है। नसीरुल्लाह वजीर साहब, ये आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं आपकी आवाज बन रहा हूँ। पूरे एतमाद है आप अपनी मर्जी से पोल नहीं कर सकते, ये कैसी बात है? पार्टी के जो फैसले होते हैं वो अपर लेवल पे होते हैं, शो ऑफ हैंड होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन खैर, आपने कही बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तब लोगों ने चोरियां शुरू की, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हमारे मुल्क है ना, हमारे मुल्क को आप लोगों ने डिपेंडेंट किया हुआ था इंपोर्ट के ऊपर। आपके सारा डॉलर आज चाइना के पास है, आपका सारा जो बिजनेस है चाइना के पास था, आपकी अपनी इंडस्ट्रीज जो थी उनको आपने बैठने का मौका दिया, पूरा आपने आप लोगों के दौर में हुआ है। यहाँ तक कि खत्म नबूवत का भी जो हुआ था तब भी JUI वहां पे बैठी हुई थी जब उन्होंने ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर महाज पे आवाज उठाई है। ये JUI की, सर मुझे ये JUI का ही कमाल है कि अब तक पाकिस्तान में आईन और पाकिस्तान के कानून मौलाना साहब उस टाइम मुल्क से बाहर थे। मतलब कहने का ये है कि मतलब चीजों के ऊपर है ना सामने आप है ना लोगों के ना उस पे आंखों पे है ना पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप मुतमईन रहें, आप लोग अपनी जगह पे मुतमईन रहें, हम अपनी जगह पे कह रहे हैं कि आप लोग फिर मायूस होंगे, एक बार फिर मायूस होंगे। अच्छा, ये इस पर आप जरूर वो करें, क्या आपको इम्कान नजर आता है कि रिजल्ट अगर हर एक तो ये है कि आप अपने तौर पर बता दें कि हर स्टैंडिंग के कितने इम्कानात है, एक तो ये बहुत से भी हो सकते हैं शायद के इंटरनल, और ये है कि इस वाले गेम में हमें ये खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं, पेशावर से प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हमें फिलहाल तादम तहरीर परवेज़ खटक साहब क्यों नज़र नहीं आ रहे? अकील साहब, परवेज़ खटक साहब की एक सलाहियत जो है उनके मुखालफिन भी मानते हैं कि वो एक अच्छे प्लानर हैं, बिल्कुल एक अच्छी मनसूबाबंदी बनाने वाले सियासतदान हैं, उनका तजर्बा भी है और ज़ाहिर है कि तजर्बे के आगे फिर उनको क्यों इतना आगे आने का मौका मिला तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि वो तजर्बा रखते थे। तहरीक इंसाफ के लोग नए थे, तजर्बाकार नहीं थे। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, उनको एक तो एक ज़िमनी इंतखाब का मसला भी दरपेश है जहाँ पर उनको अपनी फैमिली के अंदर बड़े मसाइल हैं, और दूसरा उनकी कुछ तकारीर ऐसी हैं जो हैं तो पश्तो में है लेकिन वो खान साहब तक पहुंची हैं। जी बिल्कुल। ये सारी सूरत, हालांकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई कड़ा वक्त आया तहरीक इंसाफ के ऊपर तो यही परवेज़ खटक साहब थे जो जाते थे मुज़ाकरात में PDM के साथ या आज़ादी मार्च के दिनों में बहुत सारे और मसाइल MQM इत्तेहादियों के साथ, काफ लीग के साथ वगैरह वगैरह। इस सूरत हाल में हम जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करते हैं, जब हम आतिफ खान और शहराम खान जैसे MPS की बात करते हैं, MPS की जब हम बात करते हैं तो अपोजिशन की नज़रें ऐसे MPS के ऊपर थीं जो नाराज़ किसी न किसी हवाले से उनको शिकायत थीं। सही। तो ये मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नहीं है, ये मामला पंजाब असेंबली में, फॉरवर्ड ब्लॉक भी ये मामला बहुत ज़्यादा आपकी कौमी असम्बली के अंदर है। यानी कौमी असम्बली के अंदर आप 159 की तादाद रखते हैं अपोजिशन वाले, 180 की तादाद है हुकूमत की। तो ये क्यों उनको ये उम्मीद है कि इस्लामाबाद की सीट पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जीत जाएंगे? मतलब ऐसी चीज़ें हैं, MQM के खदशात हैं, इसी तरह काफ लीग के अंदर खदशात हैं, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, बाप के खदशात हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। फिर जब आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करते हैं तो यहाँ पर परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब क्यों वज़ीर आला बने हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके नाम ये लॉटरी कैसे निकली थी, ये देखें, ये बहुत पुरानी बात, यानी पिछले दौर से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन इस मौजूदा दौर में आप देखें, मैं वही बात दोहराऊंगा कि आतिफ खान का दोबारा वापस आना खतरे से खाली नहीं, इतना सादा भी नहीं है मामला, इतना सादा भी नहीं। कोई आखिरी बात हो तो बता दें आप। मैं आखिरी बात, जो मुझे एक एतराज है उसका आप जवाब दे दें कि आप लोग किस तरह से कवर करेंगे कि आप इनके पीछे तो पड़े हुए हैं, मगर ये भी तो इम्कान है कि आपके चंद लोग इनके लोग खरीद लें या वो भी नाराज, वो भी चले जाए। आप किस तरह से कवर करेंगे? PDM का एक मुश्तरका लय अमल होगा, पार्टियां अपने अंदर जो है ना इसको कवर करेगी, इसलिए कि इस तरह की इतलात तो आ रही है। देखे 10, 12, 15 करोड़ पैसों के लिए पिछले इलेक्शन में उसके लिए दिल रखना या उससे इनकार करना दिल गुर्दे का काम है, आसान काम नहीं है। नहीं, हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं,
اکرم خان دورانی صاحب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹکٹ ملا ہے ہمارے صوبائی امیر کو, اب بھی سینیٹر ہیں مولانا عطا الرحمان صاحب, ہماری ANP کے ہمارے سردار حسین بابک صاحب ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں وہ اتنے تجربہ کار ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے تو 1947 سے یہ ہم الیکشنز لڑ رہے ہیں, یہ تو اب آپ اپنی گاڑی بھی کمزور ڈرائیور کو نہیں دیتے, وہ ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے. تو ان کو کیا پتہ ہے سیاست کا. الحمدللہ ہماری وہ سیکھ رہے ہیں مگر آپ سیکھنے دے نہیں رہے نا, یہ تو مسئلہ نہیں, الحمدللہ ہم انتہائی مضبوط پوزیشن پہ ہیں, انشاءاللہ ہم انتہائی مضبوط پوزیشن پہ ہیں, اور ان MP ان کے ہوں گے اور جیتیں گے ہم, تو الحمدللہ یہ ہم پہ اعتماد ہوگا نا, کیونکہ اب یہ آپ MP بھی لوگوں کے خف ہے, درمیان جو ہے نا بد اعتمادی کوشش کرے کہ MP جن کو ووٹ جیتیں گے ہم, MPs خف ہے, ان کی پالیسیوں سے خف ہے, عمران خان کی پالیسیوں سے ان کے اپنے MPs دل برداشت ہے. MNA سارا دن نور عالم خان کو آپ دیکھ لیں, اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے, پشاور کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے, ارباب عامر ایوب صاحب میرا کزن ہے, وہ اسمبلی میں جاتا نہیں ہے, اسمبلی وہ کہتا ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ بات ہے کہ آپ لوگوں نے عوام کو مایوس کیا. ریسورسز کے درمیان میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, پالیسیز بھی ریسورسز کے درمیان میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ وہ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. بات یہ ہے کہ لازمی بات ہے, ہر بندے کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ بناؤ, ہر بندہ میں کہتا ہوں مجھے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بناتے ہو, میں ان سے زیادہ اچھا ہوں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو خافتیان ہوتی ہے آپس میں پارٹی کے اندر, وہ ہماری پارٹی کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہے, اگر ایک جگہ پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ ہمیں عمران خان نے یہ پاورز دی ہوئی ہے کہ آپ ہے نا جہاں پہ پالیسی میں کوئی فرق ہو آپ کرٹیسائز کرو. وہاں پہ آ کے نور عالم کو کسی نے نہ ڈیسیٹ کی ہے, نہ نور عالم کو کسی نے نہ کم نظر سے دیکھا ہے. آج بھی ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں سارے اپنے ممبرز کی. تو JUI کے جو ہمارے بھائی ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ, ہماری دعائیں ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اگلی بار بھی سیٹیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کی معلومات کے تبادلے کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے بہت اچھی ڈیبیٹ سنی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہے, اعداد و شمار کا بھی پتہ چلا ہے. ایک بات جو میں اپنے طور پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کو اپنے نظریاتی کارکنوں کی عزت کرنی چاہیے. ہر پارٹی کو کوشش ہونی چاہیے کہ وہ روایتی سیاست سے یا جو خاندانی سیاست ہے اس سے ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ ہم نے ایک ایسے دور میں داخل ہونا ہے جہاں پر روایتی سیاست آگے نہیں چلے گی, اور پیسے کے استعمال کا جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.